السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ آپ کا پورا نام حضرت شیخ سید محمد قطب مدار بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ 242 ہجری تقریباً 816 عیسوی کو شام سیریا کے حلب شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد و محترم کا نام قدوت الدین حلبی اور والد ماجدہ کا نام فاطمہ ثانی تھا۔ آپ کی پیدائش عید کے دن ہوئی۔ آپ عید کی صبح پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چاروں خلیفاؤں کے ساتھ آپ کے والد و محترم کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے تشریف لائے اور خود مدار الامین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور جھک کر کے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ نے جب جھک کر کے کلمے کو پڑھا تو وہاں پر موجود ساری عورتوں نے آپ کے اس عظیم الشان کرامات کو دیکھا اور حیرت انگیز رہ گئی کہ آخر کیسے آج پیدا ہوا بچہ کلمے کو پڑھ رہا ہے۔ حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار کی اس کرامات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مادرزاد ولی تھے۔ حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی روزے کو رکھا کرتے تھے۔ آپ رمضان کریم کا اگر مہینہ آتا تو آپ صبح صادق سے شام غروب آفتاب تک کچھ نہ کھایا کرتے، نہ ماں کا دودھ تناول فرمایا کرتے۔ اگر آپ کی ماں کبھی بغیر وضو کے ہوا کرتی تو آپ ان کا دودھ نہیں پیتے۔ اگر آپ کبھی روتے اور اذان کی آواز کو سنتے تو چپ ہو جایا کرتے۔ اگر آپ کبھی بھی قرآن کی تلاوت کو بغور سماعت فرمایا کرتے۔ اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرتا تو اسے بہت ہی بغور سماعت فرماتے۔ آپ کی رسم بسم اللہ 4 سال 4 مہینے اور 4 دن میں کروائی گئی۔ آپ کی رسم بسم اللہ حذیفہ سامی نے کروائی، جو کہ اس سمے حلب کے بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے۔ آپ کی رسم بسم اللہ کے بعد آپ کے استاد محترم نے آپ سے کہا کہ اے بدیع الدین پڑھو الف۔ آپ نے الف کو پڑھنا چالو کیا اور مسلسل 8 دن تک الف کا تذکرہ کرتے رہے۔ الف کسے کہتے ہیں؟ الف کا کیا استھان ہے؟ الف الفاظوں میں کیا معنی رکھتا ہے؟ اس طرح کے تذکرات آپ تقریباً اپنے استاد کے سامنے 8 دن تک کرتے رہے۔ آپ کے استاد کو دیکھ کر بہت حیرت ہوئی اور آپ کے استاد نے آپ کے لیے یہ الفاظ کہے، ھذا ولی اللہ، یا اللہ کا ولی ہے۔ بگڑی قسمت اس کی بنی ہے، بگڑی قسمت اس کی بنی ہے، جس نے کہا یک بار دم مدار۔ حضرت مدار الامین نے صرف 14 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا اور باقی اس کی تفسیر پڑھی اور عالم دین ہو گئے۔ تھوڑے ہی دنوں میں آپ کا شمار بڑے بڑے عالموں میں ہونے لگا۔ آپ قرآن کے ساتھ ساتھ باقی سبھی آسمانی کتابوں کے حافظ تھے۔ آپ نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن سبھی کو حفظ کر لیا تھا۔ آپ کو علم ریمیا، علم کیمیا، علم ہیمیا اور علم سیمیا کا بھی علم تھا۔ علم ریمیا میں انسان پل بھر میں کہیں سے کہیں غائب ہو جاتا ہے۔ علم کیمیا لوہے کو سونے میں بدلا جا سکتا ہے۔ علم ہیمیا جادو کی طرح ہوتا ہے اور علم سیمیا روح کو ایک شریر سے دوسرے شریر میں بھیجنا ہوتا ہے۔ حضرت مدار الامین نے جب ظاہری اور باطنی علم کو سیکھ لیا تو آپ حج بیت اللہ کو جانے کے لیے تیار ہوئے۔ آپ رخ مکہ معظمہ اور مدینہ کی طرف جانب ہو لیے اور اپنے والد و محترم اور والد ماجدہ سے اجازت لی کہ اے میرے والدین، مجھ پر 2 حقوق ہیں، ایک اللہ کا اور ایک آپ کا۔ آپ اپنے اس حقوق کو معاف کر دیجیے
تاکہ میں اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کے لیے یہاں سے نکل سکوں، تاکہ میں جب ذکر الہی میں ہوں تو آپ کا وہ حقوق میرے سامنے نہ پڑے جس سے کہ میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے سے رہ جاؤں۔ آپ کے والدین نے اپنے اس حقوق کو معاف کر دیا اور کہا جاؤ اے میرے بیٹے اسلام کو اعلیٰ و بالا بلند کرو۔ حضرت مدارالامین اپنے والدین سے اجازت لے کر مکہ معظمہ کی جانب نکل پڑتے ہیں اور حج بیت اللہ کو پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت مدارالامین جب حج بیت اللہ کے لیے تشریف لاتے ہیں تو وہیں پر آپ کی ملاقات آپ کے پیر و مرشد بایزید بستامی عرف طیفور الشامی سے ہوتی ہے۔ آپ ان کے دست حق پر خلافت اور بیعت لے لیتے ہیں۔ حضرت مدارالامین مکہ معظمہ میں کئی دن گزرنے کے بعد مدینہ منورہ کی جانب تشریف لے جاتے ہیں۔ سرور کائنات دو عالم کے مالک و مختار حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس کی زیارت کرتے ہیں اور وہاں پر اپنے روح کو تناول اور منور و مزلہ کرتے ہیں۔ کئی دن بیت جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدیع الدین سے کہتے ہیں کہ اے بدیع الدین احمد جندہ شاہ مدار، تم ہندوستان کی جانب تشریف لے جاؤ اور وہاں جا کر اسلام کو اعلیٰ و بالا بلند کرو اور لوگوں کو اللہ ایک ہے اس کی وحدانیت کو بیان کرو اور میری سنتوں کو بتاؤ اور نماز اور قرآن کے بارے میں بتاؤ۔ اتنا سننے کے بعد مدارالامین ہندوستان جانے کے لیے بندرگاہ کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت مدار صاحب مدینے سے چلے اور عرب کے تٹی سے ہوتے ہوئے یمن آئے۔ یمن کے بندرگاہ ایڈن سے کشتی پہ بیٹھ کر آپ بھارت کی طرف چل دیے۔ آپ بھارت کی طرف اس کشتی میں سوار ہو کے وہ کشتی اب ہندوستان کی طرف رجوع ہو چکی تھی۔ آپ جب اس کشتی میں سوار ہو کر آ رہے تھے تو آپ نے دیکھا اس کشتی میں بیٹھے لوگوں کے پاس نہ مانوتا ہے، نہ دیا ہے، نہ سادگی ہے، نہ پرنور خلوصی ہے۔ کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی محبت نہیں ہے۔ آپ جان گئے یہ سب کفر کے ماننے والے ہیں، یہ سب بتوں کو پوجنے والے ہیں، یہ سب چاند کے ماننے والے ہیں، یہ سب سورج کو پوجنے والے ہیں۔ آپ نے ان سبھی سے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا کہ خدا ایک ہے، اسی کا کہنا مانو، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے اور اسلام کو قبول کر لو۔ اسلام مانوتا کا دھرم ہے اور سبھی کو سمان حق دیتا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہاں جو کفار لوگ بیٹھے تھے وہ آپ پر ہنسنے لگے اور آپ کا مذاق اڑایا اور آپ کو برا بھلا کہا۔ چونکہ آپ اللہ کے ولی تھے تو آپ نے ان سبھی باتوں کو برداشت کر لیا، لیکن اللہ رب الکائنات عالم الغیب و شہادہ ہے، اسے اپنے ولی کی بے عزتی قطعاً برداشت نہیں ہے۔ اللہ نے جب اس بات کو دیکھا تو اس سمندر میں ایک طوفان کو طاری کر دیا۔ وہ طوفان کشتی کی طرف آیا اور کشتی کو نیست و نابود کر دیا۔ کشتی کو نیست و نابود کرنے کے بعد حضرت مدارالامین ایک کشتی کے ایک تختے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ وہ کشتی کا تختہ اب سمندر میں تیرنے لگتا ہے۔ آپ کے ساتھ تقریباً 11 کفار اور بچتے ہیں۔ آپ اس پر بیٹھے ہیں اور وہ تختہ سمندر میں تیرنے لگتا ہے۔ کئی دن کشتی تیرنے کے بعد وہ تختہ تیرتا ہی جاتا ہے۔ آخرکار آپ وہاں پر بیٹھے لوگوں سے کہتے ہیں کہ اے لوگوں، تم اسلام قبول کر لو تاکہ تم جب مرو تو اللہ تمہاری بخشش کر دے۔ وہ لوگ پھر آپ پر غصہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی جانوں کی پڑی ہے اور تم اس اللہ کی وحدانیت کو بیان کر رہے ہو، کیسے انسان ہو تمہیں اپنی موت کی نہیں پڑی ہے؟ آپ کہتے ہیں مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہے، اگر تم اس کی بات کو قبول کر لو اور اسے مان لو تو یقیناً اللہ تمہاری بخشش کر دے گا۔ وہ لوگ پھر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کئی دن اسی طرح گزر جاتے ہیں۔ وہ 11 کے 11 لوگ بھوک اور پیاس کی شدت سے اسی تخت پر مر جاتے ہیں۔ دھیرے دھیرے لوگوں کو مرتا دیکھ مدارالامین بہت غمگین ہو جاتے ہیں اور باری تعالیٰ خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے خدا، تیرے دوست کے بتائے ہوئے راستے پر اور اجنبی لوگوں کے بیچ انجانی ڈگر پر ہوتے ہوئے جا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو تیری عبادت اور اسلام کے طریقے کے بارے میں بتا سکوں، اور اس سنسان سمندر میں میرا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ اب تو ہی میری رحم کرنے والا ہے اور میری بھوک پیاس
सब ख़त्म कर दे, जिससे कि मैं तेरी वहदानियत को बयान कर सकूं। यानी मैं जब तेरा जिक्र करूं तो ये भूख न प्यास न नींद मेरे क़ल्ब में आए, ताकि मैं तेरी वहदानियत को सभी से एक सरखा बयान कर सकूं। आपकी दुआ जैसे ही ख़त्म हुई, क्या देखते हैं आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। यकीनन आप जान गए कि कहीं पर तट पास में ही है, और धीरे से आप गुजरात के बंदरगाह खंबात के बंदरगाह पर उतरते हैं। आप जैसे ही वहाँ पर उतरते हैं तो एक रूपोश जलवा अफरोज नूरानी चेहरे वाला शख्स आपको सलाम करता है, कहता है अस्सलाम वालेकुम ऐ बदियुद्दीन जिंदा शामदार रहमतुल्लाह अलैह। आप उसके सलाम का जवाब देते हैं और आप हैरत भरी निगाहों से उससे पूछते हैं कि ऐ शख्स, मैं तो तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे कैसे जानते हो और मेरा नाम तुम्हें कैसे मालूम। वो शख्स आपसे फरमाता है कि ऐ बदियुद्दीन जिंदा शामदार, ऐसा कौन है जो आपको नहीं जानता। वो शख्स आपको लेकर के खंबात की पहाड़ी की तरफ चल देता है। तकरीबन इतिहासकारों में इस बात का मतभेद है कि कई लोग कहते हैं कि जो आप खंबात की पहाड़ी पर मौजूद थे, आपने 40 दिन चिल्ला किया, तब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास तशरीफ़ लाए। कुछ लोग कहते हैं कि जंगल पर एक तख्त पर इसी तरह एक नूरानी बुजुर्ग जलवा अफरोज़ थे, जिन्होंने आपके साथ जन्नत के 9 लुक़मे खिलाए और जामे कौसर पिलाया। लेकिन मैंने जहाँ तक तारीख़ुल मदार में पढ़ा है तो आपको वो शख्स खंबात की पहाड़ी की तरफ ले जाते हैं और क्या देखते हैं कि एक आलीशान महल बना हुआ है। उस आलीशान महल में 7 दरवाजे हैं। आप 7 दरवाज़ों को पार करके अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं और अंदर तशरीफ़ ले जाने के बाद हर एक दरवाजे पर एक शख्स मिलता है और आपको सलाम करता है। अंदर तशरीफ़ ले जाने के बाद आप क्या देखते हैं, एक तख्त पर एक नूरानी चेहरे आप बुजुर्ग फैज़याब हैं। आप उनको सलाम करते हैं। यकीनन आप जान जाते हैं कि ये कोई और नहीं, दो आलम के ताजदार मदीने के मुख्तार हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तख्त पर जलवा अफरोज़ हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करते हैं। झुक कर के सलाम करने के बाद एक फ़रिश्ता जन्नत से तशरीफ़ लाता है और उसके हाथ में एक थाल होता है, इसमें जन्नती खीर जामे कौसर की लिबास होता है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदारुल अमीन को वो जन्नत के 9 लुक़मे खिलाते हैं और जामे कौसर पिलाते हैं। अल्लाह ने आपकी उस दुआ को कबूल कर लिया था जो आपने समुंदर में मांगी थी। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जन्नती लिबास आपको पहना देते हैं और आपके दस्ते पेशानी मुबारक पर अपना दस्ते मुबारक रखते हैं और कहते हैं कि बदुद्दीन, आज के बाद तुम्हें न कोई खाने की ज़रूरत होगी, न कुछ पीने की ज़रूरत होगी, और आज के बाद तुम्हें लिबास बदलने की भी ज़रूरत न होगी। यकीन जानिए दोस्तों, उस दिन के बाद मदारुल अमीन ने 556 साल ना कुछ खाया, ना कुछ पिया और ना ही कोई लिबास बदला। यकीनन आपका वो लिबास न कभी मैला हुआ और न कभी पुराना हुआ। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके पेशाने मुबारक पर अपना दस्ते मुबारक रखा। इसके बाद आपके चेहरे अनवर पर इतनी नूरानियत तारी हो गई थी कि बाज़ लोग कहते हैं कि आपको 7 पर्दे रखने पड़ते और बाज़ लोग कहते हैं कि आप अपने उस चेहरे पर 70 पर्दे रखा करते थे। यकीनन अगर आपका एक भी पर्दा हट जाता तो सामने वाला शख्स आपकी बारगाह में सजदा रेज हो जाया करता। कहा जाता है कि मदारुल अमीन 282 हिजरी में हिंदुस्तान की जानिब तशरीफ़ लाए। अब अल्लाह के इस पाक वली की आमद हिंदुस्तान के जानिब हो चुकी थी। हज़रत मदारुल अमीन अब हिंदुस्तान की सरहद में आ चुके थे। हज़रत मदारुल अमीन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के 9 लुक़मे खिलाए और जामे कौसर पिलाने